12 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ تصادم جو میرے اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے، اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سم و طاعت کی ممکن نہیں۔ اب بلایا جا رہا ہے خباب بن الارت کو، آؤ، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے انگارے بچھا دیے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ 2-4 کو مار کے مرے گا۔ بلی کو بھی آپ گھیر لیں، کہیں کارنر کر لیں، وہ آپ کے اوپر آئے گی، آپ کی آنکھوں پر آئے گی، کیا شے ہے وہ، لیکن اجازت نہیں۔ اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا ڈسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتی، ناممکن۔ پریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا، ہاتھ نہیں اٹھانا، بس۔ یہ سم و طاعت کا اور یہ اس کی لیے ایکسرسائز تھی، جس سے پھر وہ نظم جماعت قائم ہوا ہے، جو حکم ہے سر آنکھوں پر، اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا ہے۔ وہ جو اب تصادم کے مراحل ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شعر کہ سب سے پہلے تو با نشہ درویشی در ساز و دوادن زن، اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ مرنے کو بھی تیار ہے۔ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جب زن، تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری منزلیں طے کرائیں، اور اللہ کا دین جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔